بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو خواتین کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تب تم ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ وہ راضی ہو جائیں آپس میں معروف طریقے پر اور اچھی چیز کے ساتھ۔ یہ طلاق کے سلسلے میں جو ہدایات اور آیات پیچھے شروع ہوئی تھیں اس سلسلے کی آخری آیت ہے، اور اس میں بھی طلاق رجعی کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور ایک اہم چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں، اور ایک کوتاہی یا ایک گمراہی تھی جس سے روک دیا گیا۔ ایسی ایک چیز تھی جو اللہ کو پسند نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ناجائز تھی، لیکن لوگوں میں یہ پائی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس سے روک دیا، اور وہ یہ ہے کہ جب ایسا ہوتا کہ اگر کوئی شخص کسی کو طلاق دے دیتا اپنی بیوی کو، اور اس کی بیوی کی عدت جب ختم ہو جاتی تو اب ظاہر ہے کہ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ عدت طلاق رجعی یعنی پہلی یا دوسری طلاق، اس کے بعد اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب نکاح ختم ہونے کے بعد یہ دونوں دوبارہ مل سکتے ہیں آپس میں نئے نکاح کے ساتھ، نکاح جدید کے ساتھ، کیونکہ ابھی 3 طلاقیں نہیں ہیں۔ 3 طلاقیں ہوں گی تو پھر وہ پیچھے ہم نے جو پڑھا مکمل طور پر وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی، اور تب تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور جگہ شادی نہ کر لے اور ان کی آپس میں مباشرت اور جماع نہ ہو جائے، اور پھر طلاق ہو یا بیوہ ہو تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ لیکن یہاں اگر پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہو گئی اور پھر اس کے بعد دونوں کا ارادہ ہوا کہ ہم آپس میں نکاح کر لیں، تو اب لڑکی کے اولیاء کو، لڑکی کے ولی کو اس سے روکنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ دونوں آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہم دوبارہ رہ سکتے ہیں، تو پھر لڑکی کے اولیاء کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ بیوی کو خود سے جدا کرنے کے لیے 3 طلاقیں دینا ضروری نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ عقل مندی بھی نہیں ہے۔ ایک طلاق سے ہی بیوی فارغ ہو جائے گی۔ ایک طلاق دی اور اس کے بعد جب اس کی عدت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ تو 3 طلاقیں دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے اور عقل مندی بھی نہیں ہے، اور ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں وہ کنسیڈر بھی اس لیے ایک ہوتی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ ولی کے بغیر خاتون کا نکاح نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر نکاح جب خواتین کو طلاق ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت ان کی ختم ہو جائے، تو تم ان کو نکاح سے نہ روکو۔ یہ حکم دیا گیا اولیاء کو، لڑکی کے ولی کو، کیونکہ نکاح اس نہیں کرنا ہے۔ تو اس سے اہل علم نے یہ دلیل لی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اگر نکاح ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ کہتے، ولیوں کو، اولیاء کو مخاطب نہ کرتے کہ تم ان کو نکاح سے نہ روکو، اس لیے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے روکنے کی، اس لیے کہ وہ ولی ہیں۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو ان کا نکاح نہیں ہوگا، ان کی اجازت اور ان کی رضامندی ضروری ہے۔ تو یہ دوسری بات اس سے معلوم ہوئی۔ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر طلاق ہو جانے کے بعد آپس میں اگر ان کا کوئی ایسا رابطہ ہے جس میں وہ یہ بات چیت کر لیتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے رہ سکتے ہیں، یا کسی تیسرے بندے کے ذریعے سے اگر یہ بات چیت ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد اب وہ دونوں آپس میں غیر محرم ہیں، اب ان کے آپس میں جو احکامات ہیں وہ غیر محرم والے ہیں، وہ کسی جگہ تنہا نہیں ہو سکتے۔ کسی خاتون کو طلاق ہو گئی، ایک یا دوسری طلاق ہو گئی اپنے خاوند سے، عدت ختم ہو گئی، تو اب یہ اپنے اس خاوند کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتی، جیسے عام کسی کے ساتھ بھی خلوت اختیار کرنا ممنوع ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی بھی عجیب و غریب سی نافرمانیاں کی جاتی ہیں۔ طلاق کے بعد بھی کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو طلاق کے بعد خاوند اور بیوی بچوں کے نام پر بچوں کو مجبوری بنا کر اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔
اور یہ سخت بغاوت ہے۔ اسلامی اگر حکومت ہو تو ایسے لوگوں کی سخت سرزنش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو نکاح سے نہ روکو اگر وہ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں معروف طریقے سے، کہ وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کی کمی کوتاہی، اپنی اپنی کمی کوتاہی وہ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، پھر وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں کہ ہاں جہاں میری غلطی ہوئی میں ٹھیک کر لوں گا، جہاں تمہاری غلطی ہوئی تم ٹھیک کر لینا، اور اچھے طریقے سے رہیں گے۔ اگر ایسی کوئی بات ان کے درمیان ہو جاتی ہے اور وہ اس پر متفق ہو کر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ولی ان کو نہ روکے۔ تو اس میں وہ ایک صحابی، ان کا واقعہ ہے، ان کی بہن تھی، ان کو طلاق ہو گئی، تو طلاق کے بعد دوبارہ سے انہوں نے رجوع، طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے انہوں نے پیغام بھیجا نکاح کا، تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا، غالباً قسم اٹھائی کہ اب یہ نکاح نہیں میں آپ کے ساتھ، اب نہیں اپنی بہن کا نکاح آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ ان کو نہ روکو اگر اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے اگر وہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر معروف درمیان سے نکال دیا جائے، یعنی معروف طریقہ اگر وہ دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں لیکن اس میں کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، یا وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں لیکن خامن میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے یا بیوی میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو کہ شرعی طور پر دونوں کو جمع کرنے میں نقصان کا باعث ہو، جیسے خامد دیندار نہیں ہے، خامد حرام کسی کاروبار میں ملوث ہے، یا بیوی ہے اس کے بھی اگر کوئی اسی طرح کے کچھ مسائل ہیں جن میں وہ حرام میں ملوث ہے، تو پھر ان کے درمیان ان کو دوبارہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، پھر ولی روک سکتا ہے اور ولی کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط یہ لگائی ہے اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہو جائیں۔ اور معروف کیا ہے؟ معروف اس کو کہتے ہیں یعنی وہ چیز جو جانی پہچانی ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں معروف کا مطلب ہے جو قرآن کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اسلامی تعلیمات کی نظر میں جانی پہچانی ہو، یعنی اچھی چیز ہو، اس کو کہتے ہیں معروف۔ تو وہ اگر درمیان سے نکل جائے تو پھر وہ دونوں کا جمع ہونا وہ اس میں اس کو روک دیا جائے گا۔ ذالک یوعظ بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ پہلے بھی بات گزر چکی اس پر کہ یہ نصیحت کا انداز کون سا ہے۔ اب نصیحت تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ کیوں؟ مطلب یہ کہ نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس نصیحت کو اہمیت کون دے گا اور اس نصیحت پر عمل کون کرے گا؟ صرف وہی جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، جس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی تعلیمات ہیں۔ جس بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا وہی اس کو قبول کرے گا، اور جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ میں نے اگر ان چیزوں پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے، ایک دن ایسا ہے جس میں مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، محاسبہ ہے۔ تو جس بندے کا اس پر ایمان ہوگا وہ تعلیمات پر عمل کرے گا، اور جن کا اللہ پر یا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوگا، یا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی وہ شخص اسلام پر عمل کرنے میں کمزور ہوگا۔ تو اس لیے بہت ساری آیات میں، بہت ساری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی بات کے حکم کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ کرو، پھر یہ نہ کرو وغیرہ۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ طہارت کے لائق چیز ہے۔ ازکا اور اطہر دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک ہی اردو میں ہم دونوں کا ایک ہی معنی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو تعلیم اس آیت میں تمہیں دی گئی ہے یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا اور تمہارے لیے زیادہ اس کا تزکیہ نفس کا سبب ہے، کہ اگر اس طرح سے کسی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے اور دونوں دوبارہ ملنا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ دونوں کا سبق حاصل ہو چکا ہوگا۔ اب اگر دونوں اپنی غلطی کا احساس کر لیں گے، اس کے بعد اگر یہ ملیں گے تو ان میں بہت اتفاق اور بہت محبت پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ دونوں کسی اور کے ساتھ اگر نکاح کریں تو پھر ان کو سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا، پھر وقت گزارنے میں کو پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے کہ وہ پہلے والے سے بھی بدتر ہے بیوی، یا خاوند پہلے والے سے بھی بدترین نکلا، تو اس میں کئی مسائل ایسے ہوں گے۔ لیکن ان کے بارے میں ان کو تو آپس میں ایک دوسرے کا معلوم ہے، اگر یہ خیر اور معروف اور اچھے طریقے سے آپس میں نباہ کرنا اگر چاہتے ہیں، اس پر راضی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ
بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ حکم ہی نہیں بلکہ جو احکامات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا یہی تمہارے لیے پاکیزگی کا اور تزکیہ نفس کا سبب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور اس طرح کے احکامات پر عمل کرنے میں اگر کبھی کوئی اتنا خاص فائدہ نظر نہ بھی آ رہا ہو تو تب بھی یاد رکھو کہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کو علم ہے کہ بعد میں کیا کیا فوائد ہونے والے ہیں اور کیا کیا تمہیں اس کی وجہ سے خیر اور برکت ملنے والی ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اور اسی طرح جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، اگرچہ اس سے رکنے میں تمہیں کوئی نقصان نظر نہ آ رہا ہو۔ تم یہ کہو کہ اگر میں نہ رکا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا نہ بھی ہو، تمہیں نظر نہ بھی آ رہا ہو، محسوس نہ بھی ہو رہا ہو، تو جس چیز سے روکا گیا پھر بھی رک جاؤ۔ کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔